عزیزان محترم، کیونکہ دیکھیں معاملہ اسلام کا ہے اور اس ٹائم پوری دنیا میں جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، یعنی اس ٹائم پوری دنیا ایک ذرا سے ٹریگر پر بیٹھی ہوئی ہے، کسی بھی وقت ظہور ہو سکتا ہے۔ جو خطے کی پوزیشن ہے، ہو سکتا ہے آپ یہاں رہتے ہیں پاکستان میں، بہرحال یہاں کا میڈیا اس طرح چیزوں کو واضح نہ کرتا ہو، لیکن سوشل میڈیا اب سب کچھ بریچ کر گیا ہے۔ آپ فیس بک، یوٹیوب، سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے اب، لیکن اس ٹائم جو سچویشن ہے خطے کی، پورے دنیا کی اس ٹائم بالکل ایسی ہی ہے کہ ظہور کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا، بہرحال شاید یہ کبھی لمبا ہو جائے، یہ کبھی کل ہو جائے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں تیار ایسے ہی رہنا ہے کہ ابھی بھی اگر ظہور کی صدا آئے تو ہم اپنے قدموں کو بڑھا سکیں۔ اور وہ کب ہوگا؟ وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم ابھی سے تیار ہوں گے۔ اب آپ یہ سوچیں، مثال کے طور پر مثلا آپ نے مجلس پہ جانا ہے، کرنا ہے، مجلس قائم کرنی ہے، اب آپ یہ ساری چیز سوچیں اسی وقت دیکھیں گے، اسی وقت کریں گے، لیکن جو انتظام کرنے والے ہیں ان کو یہ تیاری بہت پہلے سے کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ بہت ساری چیزیں فوراً کرنے کے لیے رہیں تو ہو سکتا ہے چیزیں میسر نہ ہوں، لیکن بہرحال جیسے ابھی آج رحمت الہی برس پڑی تو ظاہر ہے اب رحمت تو یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے، ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سسٹم ڈیزائن نہیں کیا، اور سسٹم ڈیزائن ہمارے قصور ہے۔ ہم حکومت کو کہتے رہتے ہیں، لیکن حکومت میں بھی لوگ ہم ہی میں سے ہی جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کسی اور جزیرے میں رہتے نہیں ہیں وہ لوگ، رہتے تو وہ یہی ہیں۔ کل کو ہو سکتا ہے میں بھی وزیر بن جاؤں تو میں بھی ایسے ہی ہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارا جو بیس سسٹم ہے، یعنی جہاں پر ہماری اخلاقی تربیت ہونی چاہیے تھی، وہی ضعیف ہے، وہ کمزور ہے۔ ہمارے اسکول جو ہیں، میں نہیں کسی کو خدا نہ خواستہ کہہ رہا، ایک جنرل ہے، ظاہر ہے کیونکہ بہرحال اسی مٹی سے انسان بلند ہوا ہے تو وہ جانتا ہے۔ اور پھر جب آپ دنیا کے سسٹمز کو اینالائز کرتے ہوں، پڑھتے ہوں، مشاہدہ کرتے ہوں، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پرابلم ہے کہاں اصل میں۔ وجہ ہے کہ جو کمپنی پروڈکٹ ڈیزائن کر رہی ہے، پرابلم وہی ہو رہا ہے۔ اصل کمپنی جو پروڈیوس کر رہی ہے، فالٹ ہے ہی وہیں پر۔ اب اس سسٹم سے جو بھی گزر کر اوپر آتا ہے وہ آٹومیٹکلی ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز بے حسی ہے، یعنی بے حس ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، جیسے ہم لوگ، اب مثال کے طور پر میری گلی ہے یہاں، مثلا میں یہیں رہتا ہوں، ایک کھڈا چاہے پانی سے ہو گیا، چاہے کسی وجہ سے بھی ہو گیا، میں بے حس ہوں، میں 10 دفعہ گزروں گا، میری گاڑی بھی جھٹکے کھائے گی، میں نے برا بھلا کسی اور کو بولنا ہے، خود اس کو بھرنا نہیں ہے میں نے۔ یعنی اپنی گلی کی بات کر رہا ہوں میں روڈ کی یا خیابان کی یا کسی اسٹریٹ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی گلی کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی کل میں آیا تقریباً سال کے بعد، شاید دن میں پورے سال میں ایک دفعہ آیا، سال کے بعد میں آیا، اور جب ٹریفک پہ میں اپنے آپ کو ڈالا تو مجھے عجیب سا احساس ہو گیا۔ میں نے کہا یہ سال ہو گیا، یہ سڑک ابھی تک وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہاں سے گزرنے والی، ایسی نہیں کہ لوگ سائیکلوں پہ گزرتے ہیں کہ بولے غریب لوگ ہیں، نہیں، اچھی گاڑیاں گزر رہی تھیں اور روز گزرتی ہوں گی۔ یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ہو کیئرس، یعنی مجھے اس سے کیا، یعنی کچھ بھی ہوتا رہے۔ یعنی یہ جو بے حسی کا عالم ہے نا، اس نے قوموں کو سلا دیا ہے۔ جب آپ اپنے اجتماعی معاملات میں بے حس ہو جاتے ہیں نا تو سارے معاملات وہیں اٹھتے ہیں۔ کربلا کا سب سے بڑا پیغام بیداری ہے، ہر جہت میں، ہر جہت میں۔ دیکھیں کربلا کو گفتگو صرف اس لیے نہیں کرنی ہے کہ مثلا آپ اپنے مذہب کے بارے میں سوچنا شروع، مذہب ہے کیا؟ مذہب صرف مسجد امام بارگاہ میں تھوڑی ہے مذہب اسلام جو مدینہ میں ریاست قائم کی گئی کہ جس کے نعرے ہمارے یہاں بھی لگائے جاتے ہیں، وہ بیسیکلی بشریت کو ارتقاء کا سسٹم تھا اور ہر جہت کا سسٹم تھا۔ یعنی عدالت کا سسٹم تھا، ایک پولیٹیکل سسٹم، ایک جیوگرافیکل سسٹم، ایک شہر کی مینجمنٹ کا سسٹم، یعنی سارا سسٹم ہے۔
ایسا نہیں کہ آپ بولیں جی میں مسجد میں تو بہت اچھا ہوں، یعنی میں مسجد میں اچھا ہوں، نماز اچھی پڑھوں، مسجد کے اندر اے سی بھی لگاؤ، پنکھے بھی ہوں، سسٹم اچھا ہو، اچھا اب باقی جگہ پہ جہاں میرے بچے پڑھتے ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، جو میری سڑکیں ہوں وہ تباہ ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں جہاں کام کرتا ہوں یا میری جہاں پر کام خریداری ہے وہاں میں جھوٹ بولوں، چوری کروں لوگوں کو، یہ پھر کون سا سسٹم ہے؟ کیا اس کے لیے 1,24,000 بھیجے تھے؟ تو یہاں پر اصل میں مشکل بات تو مشکل ہے، ظاہر ہے اب آپ بولیں گے مولانا صاحب ابھی ہم کیا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ بلد الامین ہے، وہ ایپوکلپس جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہاں پر صرف ایسا نہیں ہوگا کہ امام آئیں اور امام مسند پہ بیٹھیں گے اور امام آپ کو حدیث سنائیں گے اور آپ اپنے گھر چلے جائیں گے اور آپ کی سڑکیں خراب ہوں گی، آپ کے جو ہے وہ بازاروں میں کرپشن ہوگی، لوگ کم بولیں گے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹی چیزیں ملاوٹ والی، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی حاکمیت کا مطلب زندگی کے ہر زاویے پر اسلام حاکم ہوگا۔ اب آپ سوچ لیں کہ ہم کتنی دور ہیں۔ اب آپ کو اگر اندازہ لگا دیں ایک ایسی حکومت سے کہ جس میں عدالت ہوگی، اور وہ روایات بچے شوق سے پڑھتے ہیں، ساری بچوں کو شوق بھی ہوتا ہے، ہم سے بھی لوگ بہت سوال کرتے ہیں مولانا صاحب آخری زمانے کی نشانیاں بتائیے، یا مطلب ظہور ہوگا تو کیا ہوگا، مطلب کیونکہ انسان جستجو ہے، اچھی بات ہے، لیکن سننے اور بتانے سے فرق تبھی پڑے گا جب میں اس کی طرف حرکت کروں گا، جب میں موو کروں گا۔ یعنی ایک عورت سونا لے کر گزرے گی، دوسرا لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، یعنی کیا ہوگا؟ یعنی سیکیورٹی ہوگی۔ سیکیورٹی کیسے ہوگی؟ گارڈ کھڑے ہوئے ہوں گے کہ بھائی دیکھا تو گولی مار دیں گے، نہیں، انر سیکیور ہوگا، دنیا کی تم اور لالچ ختم ہو چکا ہوگا، یعنی انر ایسا ہوگا کہ اصل ہو اگر یہ کسی اور کا مال ہے تو کسی اور کا مال ہے۔ یعنی کیا ہے کہ دو طرح کی سیکیورٹیز امپورٹنٹ ہے، ایک وہ ڈیفینیٹلی جو شہر کی سیکیورٹی ہو، لیکن شہر کی سیکیورٹی کی وجہ پیش کیوں آتی ہے؟ جب انر پرابلم ہوتا ہے۔ لوگ چوری کیوں کرتے ہیں؟ جب نظام اقتصاد ان بیلنس ہوتا ہے، کسی کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں اسراف ہوتا ہے، سسٹم کیوں لوگ ہمارے یہاں بھی آپ سنتے ہیں موبائل چھین لیا، اس طرح کے واقعات، جب ان کو پوچھتے ہیں پکڑتے ہیں کہتے ہیں دوائی کی ضرورت تھی، اس کیوں ہے یہ؟ ہم کسی دیکھیں نا، کوئی شخص اگر کوئی مانگتا بھی ہے کسی وجہ سے، وہ فقراء ہر طرح کے ہیں صرف، لیکن کوئی ایسی وجہ تو ہے کہ یہ مجبور ہو گیا ہے۔ کتنے وائٹ کالر، ابھی دیکھیں کرونا کے اندر جو حالات ہوئے، کتنی مشکلات ہوئی، پوری دنیا کا اقتصاد جو ہے فلج ہو چکا ہے، یعنی پوری دنیا کا، اس میں کتنے وائٹ کالر لوگ تھے کہ مطلب اچھی آمدنی، اچھا سب کچھ، اچانک سے یعنی ایسے تھے ہی نہیں کہ کسی سے کچھ کہہ پائیں، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی جو ہے وہ اس میں بھرپور، جو ہم سنتے رہے دیکھتے رہے کہ بھرپور کردار ادا کیا، لوگوں نے کردار ادا کیا، پھر این جی اوز نے، پھر پرسنل لوگوں نے، یعنی یہ بہت ضروری ہے۔ اسلام یہی ہے کہ اگر میں اچھا کھانا کھا رہا ہوں، 2 ڈشیں میری ٹیبل پر ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ میں ایک کھا لوں ایک دے دوں، اسلام یہی ہے، یہی اسلام ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ صرف میں کھاتا رہوں اور دوسرا بھوکا مرتا رہے، پھر وہی ہے بے حسی ہے، مجھے